علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبارک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 پر 6 سے لے کر آیت نمبر 40 پر 3 تک تقریباً 8 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ ان آیتوں میں ایک ایمان والے اور مسلمان کے لیے کیا سبق ہے، کیا میسیج، کیا پیغام ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ حضرات، جو آیتیں پڑھی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا آپسی کام آپسی مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ اسی جیسی ہے، اور جو شخص معاف کر دے، صلح کر لے، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو صبر کر لے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ ترجمہ تھا ان آیات کا جو آج میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی تھی۔ اب اس آیت میں جو باتیں ہمارے لیے کہی گئی ہیں اور جو سبق ایمان والوں کو پڑھایا گیا ہے، جو صفات اور خوبیاں ایمان والوں کے بیان کیے گئے ہیں، میں اس نیت سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام صفات میرے اندر بھی پیدا فرمائے اور آپ سب کے اندر بھی وہ صفات اور خوبیاں پیدا کرے۔ اللہ ہمیں ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے، آخرت میں کون لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، ان لوگوں کے 9 صفات کو بیان کیا ہے، 9 باتوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے 9 خوبیوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے
ترتیب وار ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، یعنی دنیا میں کچھ بھی مل جائے، حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، پوری کائنات مل جائے، پوری دنیا مل جائے، آدمی سپر پاور ملک کا حاکم اور سربراہ بن جائے، الغرض کچھ بھی ہو، وہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کا ایک سامان ہے، چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ وہ آدمی بھی ختم ہوگا، وہ نعمت بھی ختم ہوگی، وہ حکومت بھی ختم ہوگی، وہ عہدے اور منصب بھی ختم ہو جائیں گے، ساری کی ساری چیزیں ایک دن فنا ہونے والی، مٹنے والی، ختم ہونے والی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت میں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور زیادہ قائم رہنے والا، پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اب پہلی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان دین اسلام میں 7 چیزوں پر لانا ضروری ہے۔ ان 7 میں سے اگر کسی کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ 7 چیزیں وہی ہیں جو ہم اور آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں ان 7 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے جن پر ایمان لانا ایک مومن ہونے کے لیے، سچے پکے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان لانے میں بھی اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ اگر مان لینے کی بات کی جائے تو قرآن جگہ جگہ کفار قریش کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں یہ کہتا ہے، آپ ان سے پوچھیں آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے لیکن اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ تو ماننے میں اور اس طرح ماننے میں جیسے اللہ نے کہا ہے ماننے کے لیے بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ کو مانتا ابو جہل بھی تھا لیکن اس طرح نہیں جیسا کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، وہ اپنے حساب سے مانتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، اللہ کے شرکاء کو بھی مانتا تھا، جبکہ دین اسلام نے کہا کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں مانتا تھا۔ تو وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، برباد ہوا، تباہ ہوا، ہلاک ہوا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ میدان بدر میں جنگ کے لیے مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کا خواب اور سپنا سجا کر مکہ سے نکلنے لگا تو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے، وہ خود کو حق پر سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو صحیح دین پر سمجھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ لوگ بد دین ہو گئے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے ہیں مسلمان، تو خود حق پر سمجھتا تھا، اور اس نے دعا کی کہ جو حق پر ہو اس کو کامیابی عطا فرما۔ وہ دعا اپنے لیے مانگا تھا لیکن حقیقت میں دعا مسلمانوں کے لیے ثابت ہوئی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں بلکہ ویسا ماننا ہے جیسا کہ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو ماننا، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں کو پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن ان نبیوں میں سے قرآن میں صرف اور صرف 20 پر 5 نبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو داخل کر لیا جائے تو 20 پر 6 ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن بعض لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں، اللہ کے ولی تھے۔ اگر ہم ان کو اللہ کا ولی مان لیں تو 20 پر 5 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے۔ تمام نبیوں پر جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ایمان لانا اور ان کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔
اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں، تقریباً 7 چیزیں ہیں ٹوٹل، ان 7 چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ اس میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اللہ کو مانتے، فرشتے کو مانتے، کتابوں کو مانتے، اور اسی طریقے سے رسولوں کو مانتے، آخرت کو مانتے، تقدیر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تقدیر پر صحیح طور پر اس طرح ایمان نہیں لاتے ہیں جس طرح دین اسلام نے ان کو حکم دیا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ علی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے 1-2 باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب پر بھروسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کر لیں، اور اس کے بعد اب نتیجہ کیا نکلے گا اس تعلق سے ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا، ہمارے جو بس میں تھا وہ ہم نے کیا، اب اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ اچھا کرے گا۔ سبب کو اختیار کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ ضروری ہے، اور یہی سنت بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص سبب کو اختیار کیے بغیر آنکھ بند کر کے یوں ہی کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے، ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے، تو پھر وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کہلائے گا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو مکہ سے مدینے جانے کا جو راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مان لیجئے یہ مکہ ہے اور مدینہ وہاں ہے، اور مدینے کا راستہ مکہ سے یہاں ہو کر کے جاتا ہے، تو رسول اللہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے تھا، جبکہ کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے ڈائریکٹ اپوزٹ سائڈ میں گئے ہیں، بالکل اپوزٹ، اور پھر بہت دور میں جا کر کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکتے ہیں، اور پھر مدینہ جاتے جاتے کئی بار راستے کو ٹچ کرتے ہوئے ادھر جاتے اور پھر جا کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کو اختیار کیا، اور اختیار کر لینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، ٹینشن مت لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ہے۔ تو سبب کو اختیار کرنا ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور کہیں کہ نہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ روزی بھیجے گا، تو یہ ہماری جہالت، ہماری نادانی، ہماری بے وقوفی ہوگی۔ تو سبب کو اختیار کر لینے کے بعد، ہمارے بس کا جو کام ہے وہ کر لینے کے بعد، ہماری جو محنت ہے وہ کر لینے کے بعد، پھر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ یہ دوسری صفت تھی۔ تیسری صفت یہ ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ وہ لوگ جو گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ آج کل عام طور پر عبادت کرنے کا مزاج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا جو مزاج ہونا چاہیے، یا جو صحابہ کرام کا مزاج تھا، جو مزاج دین اسلام نے دیا ہے، وہ مزاج عام طور پر آج اکثر لوگوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھے خاصے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے، اچھے خاصے لوگ تہجد کا اہتمام کرتے، اچھے خاصے لوگ اشراق کی نماز بھی پڑھتے، رمضان کے روزے رکھتے، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ دن رات کسی نہ کسی کی برائی کرتے، کسی نہ کسی سے جلتے رہتے، کسی نہ کسی سے حسد کرتے رہتے، جبکہ یہ سارے وہ بڑے بڑے کینسر والے گناہ ہیں جو نیکیوں کو اس طرح کھا کر ختم کر دیتے جس طریقے سے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کو، ان عبادتوں کو محفوظ بھی کرنے کی کوشش کریں، اور محفوظ کب ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے اور برائیوں سے بچیں گے۔ آج کل نیکی کے کام کرنے، اچھے کام کی طرف بلانے کے لیے بہت ساری جماعتیں ہیں،
تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن برائی سے روکنے کے لیے آپ کو عام طور پر تنظیم اور جماعت نہیں ملے گی، جبکہ جس طرح اللہ نے امر بالمعروف کہا ہے اسی طرح نہیں عن المنکر بھی کہا ہے۔ جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو معروف کی دعوت دے، معروف کی طرف بلائے، اور ایک ٹیم باضابطہ جماعت ایسی بھی ہو جو لوگوں کو بے حیائی اور گناہوں سے اور منکرات سے روکنے کی کام کرے، وہ ذمہ داری ادا کرے، دونوں ضرورت ہے۔ تو یہ تیسری صفت تھی۔ چوتھی صفت بہت اہم ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ دیکھیے، غصہ نہیں آنا ایسا اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے غصہ آنا چاہیے۔ غصہ یہ فطری چیز ہے، غیر فطری چیز نہیں ہے۔ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہو تو فطری طور پر، ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو فطری طور پر غصہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آنا غلط نہیں، غلط یہ ہے کہ غصے میں ہم اور آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ تو غصہ آنے کے بعد انسان کا آگے کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ غصہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے، جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا اعدت للمتقین، کہ یہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب متقین کی صفات کو بیان کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ دوسری صفت اللہ متقین کی یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ آدمی غصہ کو پیے گا کب؟ جب غصہ آئے گا۔ کسی کو غصہ ہی نہیں آتا ہے تو پھر غصہ کو پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غصہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ تو غصہ آنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے، غصہ کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کے غصے کو نافذ نہیں کرتا، سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے سامنے اس کا نام لے کر اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم کو جو حور پسند ہے اس میں سے اس حور کو چن لو۔ مطلب یہ کہ ایسا آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ غصے کو نافذ کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور غصے کا بدلہ غصے میں آ کر کے وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اب وہ آدمی جس کو غصہ آیا لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس کے لیے ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود معاف کر دیا، اس کے لیے یہ حدیث میں فضیلت ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی واقعی اللہ والا ہے اور وہ اللہ والے نیک ہونے کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے ان کو غصہ ہی نہیں آیا، ان کو غصہ ہی نہیں آیا، تو پھر ان کو یہ اجر ملے گا یا یہ فضیلت ان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی تقوی طہارت کی وجہ سے اپنے ساتھ برا ہونے پر بھی، غصہ دلانے پر بھی غصہ نہیں ہوا تو ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، سامنے راستے میں ایک آدمی ملا اور وہ آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت برا بھلا کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر کھڑے اس کی باتوں کو سنتے رہے، اس کے بکواس کو سنتے رہے، جو کچھ بھی کہتا رہا وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیے، چپ چاپ سنتے رہے۔ جب وہ آدمی خاموش ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چپ چاپ آگے چلنے لگے۔ جیسے ہی کچھ دور آگے بڑھے تو اس آدمی کو احساس ہوا۔ ہوتا یہ ہے آدمی جب زیادہ غصہ میں آئے اور غصے میں اس کو جو کچھ بھی بولنا ہے بول دے، جو بھی بکنا ہے بک دے، اس کے دل و دماغ کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، پورے جراثیم باہر آ جاتے ہیں اور انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اب ٹھنڈا پڑنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ وہ آدمی کو احساس ہوا
اور وہ فوراً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے کچھ دور جاتا ہے اور جا کر کے امام شافعی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ زیادہ بول دیا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میں وہاں جہاں کھڑا تھا اور جہاں تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے، میں وہاں سے قدم اٹھانے سے پہلے ہی تجھے معاف کر دیا تھا۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں ہمارے اسلاف کے، محدثین کے، علماء اور فقہا کے، جو اس طریقے سے سامنے والے کو معاف کر دیتے تھے اور برا برتاؤ پر بھی ان کو غصہ نہیں آتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی حدیث میں فرمایا ہے۔ تو یہ چوتھی صفت تھی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ پانچویں صفت والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو دل و جان سے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مزاج کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے وحی اترتی اور کسی چیز کے بارے میں ان کو کہا جاتا کہ یہ منع کر دیا گیا ہے، بس رک جاتے، اور جیسے کہا جاتا ہے اس کا حکم دیا گیا ہے، بس اس حکم کی تعمیل کرنے لگتے۔ منع کیا جاتا ہو تب بھی یا کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہو تب بھی صحابہ کرام فوراً ان باتوں کو قبول کر لے کر اس پر عمل شروع کر دیا کرتے تھے، رکنے والی چیزوں سے رکتے تھے، کرنے والی چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ یہ پانچویں صفت تھی۔ اور چھٹی صفت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، جیسا کہ اکثر مسلمان جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں، اچھا کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو صرف عید بقرعید میں پڑھتے ہیں مولانا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ عید بقرعید میں بھی مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ عید صرف نیا کپڑا پہن لیتا، نماز کے وقت میں گھر سے باہر نکل جاتا، نہیں تو بیوی کی جھاڑو کھانا پڑے گا، بات سننی پڑے گی، لان تان کرے گی بول کے گھر والے کو دلاسا دینے کے لیے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، باہر جا کے چکر لگا کے آ جاتا، نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو بولا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پابندی سے پانچوں وقت کی نماز کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ چھٹی صفت ہے جو ایمان والوں کی بتائی گئی ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتویں صفت جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا آپسی کام مشورے سے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنا آپسی کام مشورے سے کرتے ہیں۔ دیکھیے کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے۔ انفرادی کام میں مشورہ کر کے کریں زیادہ بہتر ہے، چونکہ مشورہ میں خیر ہوتا ہے، اور اجتماعی کام میں مشورہ زیادہ ضروری ہے کام کو منظم کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مشورہ، صحابہ کرام کی عادت تھی مشورہ، اور آج ہماری ضرورت ہے مشورہ۔ لیکن مشورہ کے تعلق سے دو تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشورہ امانت ہے۔ آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشورہ امانت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے تو ہم جو اس سلسلے میں بہتر جانتے ہیں اور مشورہ مانگنے والے کے حق میں جو بہتر ہے، جس میں بھلائی ہے، اس کے فائدے کو، اس کے منافع کو سامنے رکھ کر کے جو صحیح مشورہ ہو وہ دینا چاہیے۔ وہاں پہ ہم کو اپنا مفاد، اپنا فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو مشورہ مانگا ہے، مشورہ امانت ہے، ہم جو صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کو رائے دیں گے، مشورہ دیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے، مشورہ کرنے سے پہلے ہی، مان لیجئے ہم مشورہ اجتماعی کام کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی کام کی بات، انفرادی بات ہو گئی وہاں پہ، جس کو مشورہ مانگنا ہو مانگ لیں، مشورے میں بہتر ہے، بھلائی ہے، خیرخواہی ہے۔ اور دوسری بات، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ مخلص ہو کر کے صحیح مشورہ، صحیح رائے دے۔ اب اجتماعی کام میں مشورہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کیا مطلب؟ مشورہ سے کام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور کام منظم بھی ہوتا ہے، اور آپس کا اتحاد برقرار رہتا ہے، آپسی اتحاد برقرار رہتا ہے، اور کام کو منظم کرنے کے لیے آپسی اتحاد ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء فقہا لکھتے ہیں کہ جو اجتماعی کام ہو اس کو مشورے سے کرنا چاہیے۔ لیکن اب مشورہ کے تعلق سے ایک دو باتیں جس کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مشورہ جب ہم لے رہے ہوں
تو مشورہ لینے وقت میں جو لوگ بھی مشورہ دے رہے ہیں ان کے مشورے کو غور سے صحیح سے سنا جائے، کسی کے مشورے کو کٹ نہ کیا جائے۔ ہوتا ہے عام طور پر ایک آدمی ابھی بولنا شروع نہیں کیا تھا کہ دوسرا بول کر کے اس کا جواب دے کے اس کا منہ بند کرا دیتا ہے۔ ادب کے خلاف ہے، مشورہ کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ ہر آدمی کی عزت نفس ہے۔ ایک آدمی اگر کچھ بول رہا ہے، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی، لیکن جب آدمی بول رہا ہے تو اس کی بات مکمل ہونے دینا چاہیے اور اس کی باتوں کو غور سے اس کے مشورے کو سننا چاہیے۔ مشورے کے آداب میں سے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں وہ مشورہ دیں، فیصلہ نہ کریں۔ آج کل عام طور پہ مولانا یہ ہوتا ہے، مشورہ دینے والا مشورہ دے فیصلہ سناتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، ایسا ہونا، ایسا کرنا، یہ ہونا، یہ نہیں ہونا۔ بھئی پھر مشورہ کہاں ہوا؟ وہ آپ ڈیسیزن لے رہے ہیں۔ فیصلہ کوئی ایک ہی لے سکتا ہے، جو امیر ہوتا، جو ہمارا قائد ہوتا، جو ہمارا رہبر ہوتا، جو معتمد ہوتا، جو فیصل ہوتا، وہ فیصلہ لے گا۔ ہمارا کام مشورہ دینے کا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مشورہ دے دیتے تھے، لیکن ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے مشورے پہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ ہم اس ضد میں رہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے ہی مشورے پہ ہو۔ ہم میں صحابہ میں فرق کو سمجھیے۔ صحابہ کا مشورہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ دے دیتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے مشورے پہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ ہم مشورہ یہ سوچ کر کے دیتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے ہی مشورے پہ ہو۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو مشورہ کا ادب یہ ہے، ہم مشورہ دیں لیکن یہ سوچ کر کے ہرگز نہ دیں کہ ہمارے مشورے کو قبول کیا جائے۔ خدا نخواستہ ہمارے مشورے نہیں مانے گئے، ہماری رائے نہیں لی گئی، فیصل نے، امیر نے ایک فیصلہ لے لیا، اب فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ فیصلہ تمام لوگوں کا فیصلہ مانا جائے گا۔ جس نے اس کے خلاف رائے دیا تھا، جس نے اس کے خلاف مشورہ دیا تھا، ان لوگوں کو بھی اب اپنی رائے، اپنے مشورے کو دفن کر کے جو فیصلہ ہوا ہے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بھی مشورے کے آداب میں سے ہے۔ تیسری ایک اہم بات جو لوگ مشورہ لیتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم مشورہ لیتے ہیں تو مشورہ لینے کے وقت میں ہمارا ذہن بالکل خالی ہو۔ کسی ایک فیصلے کی طرف اگر ہم پہلے سے جا چکے ہیں تو پھر مشورہ اونلی فور شو ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف شو ہوگا۔ فیصلہ ہم پہلے لے کر کے پھر مشورہ لے رہے ہیں بولے تو وہ مشورہ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مشورہ لینے وقت میں مشورہ لینے والے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ خالی ذہن ہو۔ ہاں اس کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، اس کے مشورے کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اگر لے کر کے مشورہ لیتا ہے تو پھر وہ فیصلہ جو پہلے لے چکا ہے وہ مشورے سے دل و دماغ سے نکلتے نہیں ہے، لیکن کوئی رائے ہے، کوئی مشورہ ہے تو وہ نکل جاتا۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع سے عصر کی نماز کے بعد جب صحابہ سے مشورہ کیے، ہمارا آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر کے مقابلہ کریں، مدینے شہر سے ہم باہر نہ نکلیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی تھی، یہی مشورہ تھا، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی خواہش تھی کہ نہیں ہم میدان میں جا کر لڑیں گے، شہر میں رہ کر کے لڑنا یہ ہماری بزدلی ہوگی، ہماری کم ہمتی ہوگی، ہم میدان میں نکلیں گے، مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو بدل دیا، مشورے کو سائڈ کر دیا، اور جو رائے مشورے آئے ہیں اب اس پر فیصلہ لیا۔ فیصلہ لینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر نکلنے لگے تو ان صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، آپ کو ہم نے زبردستی اس کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کو احساس ہوا، وہ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ لیں گے ہمیں منظور ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہر میں رہ کر کے ہی مقابلہ کرنا ہے ہم لوگ راضی ہیں، ہم لوگ شہر میں رہ کر کے ہی مقابلہ کریں گے۔ اس موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب نبی میدان جنگ کے لیے تیار ہو کر نکل جاتا پھر واپس نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے میسج ہے، ایسے بہت سارے پیغام ہے کہ مشورہ لینے والا اگر کوئی فیصلہ پہلے نہیں لیا ہے تب ہی مشورے کا فائدہ ہوتا ہے اور تب ہی رائے کا فائدہ ہوتا ہے، اور لیڈی پہلے سے اگر مائنڈ سیٹ کر لیا ہے اور پہلے ہی کوئی فیصلہ لے کر کے ہے تو پھر مشورہ سوائے شو اور فضول کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اہم بات اور مشورہ کے تعلق سے میں بتا کر آگے بڑھوں گا، وہ یہ ہے مشورہ کے لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں ایک چوتھے پارے میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، دونوں جگہ جو ایک کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ امر کا لفظ آیا ہے، امر، شاورہم فی الامر، یہاں پر ہے وَأَمْرُهُمْ، امر کہتے ہیں کسی خاص معاملے کو، کسی خاص کام کو، کسی خاص معاملے کو امر کہا گیا ہے۔ اس میں اشارہ مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ مشورہ اہم کاموں میں ہو، اگر ہر کام کے لیے مشورہ کیا جائے تو پھر کام نہیں ہوگا، مشورہ ہی ہوتے رہیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرق اہم کام کے لیے، اہم کام اس کے لیے ہی صرف مشورہ ہو، باقی کام جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں اور وہ اپنے اختیارات کے دائرے میں رہ کر کے فیصلہ لے سکتا ہے، وہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر 9ویں نمبر پر ہے کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے تو ہم اپنے نقصان کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ دین اسلام نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی بدلہ لے لیتا ہے تو شریعت کی نظر میں گناہ گار نہیں ہوگا، اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی بدلہ نہ لے اور درگزر کر دے، معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کے یہاں سب سے زیادہ باعزت کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ لوگ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے اور بدلہ نہ لے کر کے سامنے والے کو معاف کر دیا ہو، وہ سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ معزز ہوں گے۔ تو اس میں بھی ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بے شمار واقعات ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں کہ صحابہ کرام معاف کر دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے برائی کا بدلہ اسی جیسی ہے، مطلب اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگلے جملے میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر آگے چل کر کے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے، معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ دیکھیں معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ معافی مانگنا بہت آسان ہے، اس کے باوجود آج کا انسان معافی نہیں مانگتا ہے۔ آج کے انسان معافی، بہت سے رشتے صرف اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ آدمی سوری بولنا نہیں جانتا ہے۔ سوری بھائی غلطی ہو گئی، اتنی یہ چھوٹی سی بات ہماری زبان سے نہیں نکلتی ہے، اس لیے ہمارے رشتے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ باپ کے، ماں باپ کے ساتھ اولاد، اور بھائی بھائی کے رشتے، دوست یار کے رشتے، میاں بیوی کے رشتے ٹوٹنے کی وجہ سوری بولنا نہیں آتا، کوئی جھکنا نہیں چاہتا کسی کے سامنے۔ یہ چھوٹی سی بات اگر ہم بولنا سیکھ لیں، بہت سے رشتے کو ہم ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے آگے کہا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہمت والے ہوتے ہیں، صبر کر لیتے، معاف کر دیتے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔